الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعد الله تعالى للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه أوسط الجنة أعلى الجنة وراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة وكما قال عليه الصلاة والسلام ارادے جن کی پختہ ہو ارادے جن کی پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو ارادے جن کی پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ میرے عزیز بھائیوں بزرگوں اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اس کا فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو اس بارگاہ میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ کہ اللہ رب العزت کی مغفرت اور بخشش کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی پیمائش آسمان و زمین کے بغیر میرے عزیز بھائیوں بزرگوں اللہ رب العزت نے جنت کے بہت سے درجات عطا فرمائے لیکن بنیادی طور پر جنت میں جو داخل ہوں گے ان کی 4 قسم نکلیں ایک وہ قسم جو سب سے پہلے سبقت کرنے والی جن کا مقصد جن کا منشا اور خلاصہ یہ ہوگا کہ وہ نیکی کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں کہ وہ نیکی کا کوئی کام ان سے نہ چھوٹنے پائے بس دنیا کی زندگی کو بقدر ضرورت سمجھتے ہیں محدود حد تک رہ کر اس کو حاصل کرتے ہیں اور اصل مقصد اور منشا ان کا آخرت ہی ان کی منزل اور نسب العین ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين فيها على الأرائك لا يصدرون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون یہ لوگ وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے فرما بردار میرے عزیز بھائیو دوستو دوسری کوالٹی کون ہے وہ اصحاب الیمین
یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں بے شمار ہوں گی، گناہ چند ہوں گے، صرف تھوڑے ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو بھی ان کے گناہ معاف کر کے ان کو بھی جنت میں داخل کر دے، اور ان کا بھی اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مقدس میں تذکرہ فرمایا، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين۔ میرے عزیزوں، یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائے۔ اب جو میں آپ کے سامنے تیسری قسم بتلانا چاہوں گا وہ ہے اصحاب الاعراف۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اصحاب الاعراف والے وہ لوگ ہوں گے جو 50% ہیں، جن کے گناہ بھی 50%، جن کی نیکیاں بھی 50% ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار قائم کر دیں گے اور اس کے اوپر ان کو روک دیں گے۔ ان کے نیکیوں کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کا ایک حصہ یعنی داہنی جانب سر سے پاؤں تک بالکل خوبصورت ہوگا، اچھا، اور دوسرا حصہ بائیں جانب ان کی نیکیوں اور ان کی برائیوں اور گناہوں کی وجہ سے بدصورت بدشکل۔ انہی کا تذکرہ پارے نمبر 8 میں سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ بِسِيمَاهُمْ۔ اللہ کہ وہ نیک لوگوں کو دیکھتے ہوں گے اور ان کو سلام کریں گے اور تمنا کریں گے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اور پھر جب ان کی نگاہیں دوزخیوں کی طرف اٹھیں گی تو کہیں گے اللہ رب العزت ہم کو ان ظالم قوموں کے ساتھ حشر نہ کرنا، ان کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ میرے عزیز بھائیوں بزرگوں، یہ اصحاب الاعراف والے ہیں، یہ وہیں پر کھڑے رہیں گے جب تک اللہ رب العزت کو منظور نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ وہیں کھڑے رہیں گے۔ جب اللہ رب العزت کو منظور ہوگا تو پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں دوست، اللہ رب العزت کے یہاں جو معیار ہے یہ 33%، یہ 40% نہیں بلکہ 60% ہونا چاہیے، اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو 50% سے کام نہیں چلے گا۔ جب ہماری نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہوں، ہم اچھے اخلاق والے بنیں، تبھی انشاءاللہ ہم دوسرے طبقے میں آئیں گے، ورنہ ہم اصحاب الاعراف میں ہوں گے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں دوستوں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں ہم کون سے طبقے میں آ رہے ہیں۔ تھوڑی سی ہم سے نیکیاں ہو جاتی ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے، ہم جنتی، لیکن ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا the world is examination، یہاں ہم امتحان کے لیے بھیجے گئے، ہم یہاں جانچ پڑتال کے لیے بھیجے گئے، جو بیج جیسا بوئیں گے ویسا ہی ہم کاٹیں گے۔ لہٰذا میرے عزیز بھائیو، ہم یہاں نیکی خوب، یہ تو میرے عزیز بھائیو تیسرے نمبر والے اصحاب الاعراف۔ اب میں آپ کے سامنے جو چوتھا طبقہ ہے اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ چوتھا طبقہ وہ ہوگا کہ جن کے گناہ بہت ہوں گے، نیکیاں تھوڑی بڑی، تو ان کو، لیکن وہ موحد ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، اہل اسلام ہوں گے،
ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کو پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے ساتھ میں وہ بالکل کوئلہ ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد میں ان کو وہاں سے نکالا جائے گا اور پھر چشم حیات سے ان کو نہلایا جائے گا۔ وہ اس سے ایسا اگیں گے جیسا کہ بارش کے بہاؤ میں بوجھ بہتا ہے، پھر اس میں کوئی دانہ اگا، پھر اللہ رب العزت اپنی رحمت کاملہ سے ان سب کو جو ہے جنت میں داخل کرے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں دوستوں، جو میں سب سے انوکھا پوائنٹ آپ کو بتلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب ان میں سے سب سے آخری جہنمی کو نکالیں گے تو اس کی عجیب و غریب کیفیت، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب اللہ رب العزت اس کو نکالیں گے تو چلتا ہوا ہوگا، گرتا ہوا ہوگا، لڑھکتا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کو نکال لیں گے۔ جب اس کو وہاں سے نکالیں گے تو وہ دوزخ کی طرف نگاہ کر کے نظر کر کے یہ کہے گا، اے اللہ رب العزت، وہ ذات بہت بارکت ہے، وہ ذات بہت بڑی ہے جس نے مجھ کو اس خبیث ترین جگہ سے نجات دی، اور اس نجات کو دنیا و ما فیہا سے بڑی چیز کی۔ میرے عزیز بھائیوں دوستوں، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے ایک درخت، شاندار درخت لگائیں گے۔ جب شاندار درخت لگائیں گے تو وہ بندہ، وہ مومن بندہ اللہ رب العزت سے یہ آرزو کرے گا، اللہ رب العزت سے درخواست کرے گا کہ اللہ رب العزت ہم کو اس درخت کے قریب کر دیجیے۔ اللہ رب العزت کہیں گے، مرد مومن، ہم تم کو اس کے قریب کر دیں گے لیکن تمہاری تمنائیں آرزویں بند نہیں ہوگی۔ تو کہے گا، اے اللہ رب العزت آپ کر دیجیے ہم کو، ہم دوبارہ آپ سے سوال نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت اس کے قریب اس کو کر دیں گے۔ جب اس کے قریب کر دیں گے تو اس سے سایہ حاصل کرے گا، پانی پیے گا، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے اس سے بہترین درخت پیدا فرما دیں گا۔ جب وہ دیکھے گا تو پھر اللہ رب العزت سے کہے گا، اے اللہ رب العزت مجھ کو اس کے قریب کر دیجیے۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ ہم نے تم سے کہا نہیں تھا، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ تمہاری تمنائیں آرزویں بند نہیں ہوگی، لہذا اللہ رب العزت اس کے بھی قریب کر دیں گے، اس کی بات مان لیں گے۔ پھر اللہ رب العزت ایک لاسٹ میں بالکل جنت کے قریب ایک ایسا درخت لگائیں گے جو دونوں درختوں سے زیادہ حسین و خوبصورت ہوگا۔ تو بندہ کہے گا کہ اللہ رب العزت ہم کو اس کے بھی قریب کر دو۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے، اے بندے مومن، کیا تو یہ چاہتا نہیں ہے کہ میں تجھ کو دنیا و ما فیہا سے بہترین چیز عطا نہ کر دوں؟ تو میرے عزیز بھائیوں دوستوں، وہاں پر وہ بندہ اللہ رب العزت سے کہے گا، اللہ رب العزت آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے ہیں، آپ تو رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں دوستوں، اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ پوچھتے رہے میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ حدیث بیان فرماتے تھے تو ہنستے تھے، اور جتنے بھی حدیث پڑھانے والے جب یہ حدیث آتی ہے تو ہنستے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اللہ رب العزت اس مرد مومن کی اداؤں پر جو ہے ہنسنے لگے کہ اس کے سوال کی سوال جو ہو رہے ہیں اللہ رب العزت اس کو عطا کر دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں دوستوں، کہنے کا منشا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے سے فرمائیں گے، اے بندے، میں دنیا کا حاکم الحاکمین ہوں، میں سارے جہان کا رب العالمین، میں سب چیز کا مالک، میں تم کو جو ہے جنت میں داخل کروں۔ تو میرے عزیز بھائیوں دوستوں، ہمیں ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے اس
سب سے نیچے کوالٹی والے بندے کو اتنی بہترین اور زبردست جنت دیں گے، تو جو سابقون جو سبقت کرنے والے ہیں، جو اصحاب الیمین ہیں، ان کا کیا ٹھکانہ؟ اس لیے میرے عزیز بھائیو دوستو، ہمیں بھی اس دنیا میں اچھے اعمال کر کے جو ہے جنت جو لامحدود زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو اچھی طریقے سے تربیت کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ مکمل کرنا چاہوں گا۔ خواہشوں سے پھول نہیں گرتے ہیں جھولی میں، خواہشوں سے پھول نہیں گرتے ہیں جھولی میں، کرم کی شاخ کو ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا کوسنے سے اندھیرے کو، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔